السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ مختصر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ محترم سامعین کرام، درود کی عظمت تو آپ نے سنی ہے، لیکن ہمارے اندر ایک کمی ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے ہمارے اندر۔ اگر درود کے بڑے فضائل ہیں نا، جس کی سزا بھی بڑی سخت ہے، کہ جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ممبر پر پاؤں رکھا تو کیا کہا تھا؟ آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کیا کہا؟ آمین۔ پھر تیسری پر رکھا تو کیا کہا؟ یہ آپ نے سنی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ بھیجے، اس پر کیا ہے؟ اب نکتے والی بات یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ یہ جبریل کس کا پیغام لے کے آیا ہے؟ لعنت کس نے بھیجی ہے؟ لے کے کون آیا ہے؟ اور مہر کس نے لگائی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑھے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنی ہمارے اندر سستی ہے۔ ایک مجلس کے اندر جتنی مرتبہ بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا، اتنی مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آپ حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، اگر اس مجلس کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، لیکن نبی کے اوپر درود نہیں پڑھا جاتا، اللہ کی قسم یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ محفل کبھی بابرکت نہیں ہو سکتی، اور فرشتے اس کے اوپر کبھی نازل نہیں ہوں گے۔ فرشتے تب آئیں گے جب محمد رسول اللہ کے اوپر درود پڑھا جائے گا۔ اس محفل کے اندر فرشتے نہیں آتے۔ پڑھو قرآن جتنا مرضی پڑھ لو، جتنی مرضی حدیث پڑھ لو، لیکن جب تک نبی کے اوپر درود نہیں پڑھیں گے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اس لیے آپ قائم دائم ہو کر بیٹھا کریں، جب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اسی ٹائم اونچی آواز میں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقین کرو، میں نے ایک دفعہ بیٹھ کے ایک مضمون لکھا اور میری عقل بھی دنگ رہ گئی۔ حدیث میں سے روایات سے محدثین نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ جو آدمی نبی کے اوپر درود نہیں پڑھتا، مثلا آپ نے بھی سنا ہوگا، میں تو سنتا رہتا ہوں کہ ایک آدمی نعت پڑھ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، لیکن بار بار لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے، لیکن درود آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ علم ان چیزوں کا۔ اور محدثین اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ اس کو یہ سزا دیتا ہے، پھر وہ کام دنیا کا دین کا کرتا ہے لیکن کماتا دنیا ہے، اس کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ عام ہستی نہیں ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے نبی کا امتی بنایا ہے جو آسمان کی طرف چہرہ کرے، رب قبلہ ہی تبدیل کر دے۔ یہ میری اور آپ کی عظمت ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو راتوں کو لمبے لمبے سجدے کرتا تھا اور اپنے سجدوں کو کر کہتے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے اللہ میری نبی، میری امت سے محبت کرنا، اللہ میری امت سے پیار کرنا۔ اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا اور آپ کا نبی سجدوں میں ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو یارو، کیا جب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہم درود بھی نہ پڑھیں، ہمیں کہنا پڑے؟ ہم سب سے زیادہ زور کس پر دیتے ہیں؟ کہو سبحان اللہ۔
کہو سبحان اللہ. ہم سب سے زیادہ اس کے اوپر دے رہے ہیں, اس کے اوپر دے رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ حدیث کو اٹھاتے ہیں تو بار بار یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہو سبحان اللہ, یہ بھی بدعت میں سے ہے. آپ کسی اچھے واقعہ کو سنتے ہیں, آپ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا, لیکن اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہتے تو آپ گناہ گار بھی نہیں ہیں. قرآن کو آج سنتے ہیں, آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا, جنت میں ایک درخت بھی لگے گا, لیکن اگر نہیں کہتے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں. لیکن جب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا, درود پڑھنا فرض ہے, اگر نہیں کہتے تو لعنت کے مستحق ہیں. آپ سے اللہ کی رحمت دور ہو جائے گی, آپ کے لیے بربادی ہے, ہلاکت ہے, ویل ہے اور اللہ کی لعنت ہے. پڑھتے ہیں تو درود اللہ تعالیٰ رحمت نازل کر کے, نہیں پڑھتے تو اللہ کی. تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے صلی اللہ. یہ عام بات نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے دوستوں سے بزرگوں سے سستی نہ کریں, کوتاہی نہ کریں. اور اللہ کی قسم جن لوگوں نے نبی کی حدیث کی بات کرنے لگا, میں جن لوگوں نے نبی کی حدیث کی خدمت کی ہے, خدمت ساری زندگی نبی کی حدیث کا دفاع کیا, نبی کی حدیث کی خدمت کی ہے, اللہ نے ان کو عظمتیں بڑی بخشی ہیں. اگر آج میں کہتا ہوں نا آپ سے بابا جی فتویٰ لے کے آؤ کہ میں رکوع کے اندر اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, میں سجدے کے اندر اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, وہ مفتی آپ سے کہے گا اور بابا جی رکوع میں قرآن مت پڑھو, کیوں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. سجدے کے اندر قرآن مت پڑھو, وجہ کیا ہے؟ نماز باطل ہو جاتی ہے. اور اس لیے باطل ہوتی ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی. آپ ادھر جانور قربان کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ جب چھری پھیرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر, 2 لفظ مت پڑھو, پوری بسم اللہ پڑھو, سورت فاتحہ پڑھو, سورت بقرہ پڑھو, اور پورا قرآن پڑھ لو. مجھے آپ بتاؤ کیا وہ جانور ذبح ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوتا. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ تم نے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے. پورا قرآن پڑھو, جانور حرام ہو سکتا ہے, ذبح نہیں ہو سکتا. اور رکوع کے اندر رب کا قرآن پڑھو, نماز باطل ہو سکتی ہے, وہ رکوع اللہ قبول نہیں کرے گا. اور سجدے کے اندر پورا قرآن پڑھو اور سجدہ باطل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے اور تم نے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے. اور اسی منبر کے اوپر میں نے کہا تھا, اور اللہ کی قسم, اور قرآن فیصلہ نہیں کرتا, فیصلہ جب بھی کرے گی محمد رسول اللہ کی حدیث کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا قرآن فیصلہ نہیں کرتا. یہ میرے نبی کی میرے نبی کی اور آپ کے نبی کی تھوڑی عظمت ہے کہ قرآن فیصلہ نہیں کرتا. فیصلہ جب بھی کرے گی محمد رسول اللہ کی حدیث کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کہتا ہے اور وضو کر, قرآن کہتا ہے اور رکوع کر, اور قرآن کہتا ہے اور سجدہ کر, اور قرآن کہتا ہے صفا مروہ کر, اور قرآن کہتا ہے حج کر, اور قرآن کہتا ہے اور نکاح کر. پورا قرآن خاموش ہے. اللہ کی قسم کسی قرآن کی عید سے اور ثابت نہیں ہوتا کہ فجر کی 4 رکھتے ہیں. قرآن سے ثابت نہیں ہوتا کہ رکوع کس طرح کرنا ہے. اللہ کے قرآن سے ثابت نہیں ہوتا سجدے کے اندر کیا پڑھنا ہے. اور جب بھی ثابت ہوگا وہ محمد رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہوگا. میں گجرات میں گیا ہوا تھا, میرے دوستوں بزرگوں, میری کو گالتی کو سمجھ آئی ہے؟ جی آئیے نا. یہ نبی کی حدیث کی عظمت کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اس لیے رکوع اپنی مرضی سے, کیونکہ سمجھا نہیں نا ہم نے, سجدہ اپنی مرضی سے کہنا پڑتا ہے بابا جی تھوڑا تھوڑا نال ہو, بابا جی تھوڑا جا پاؤں سے پاؤں ملا لو. گجرات میں گیا ہوا تھا, آپ نے سنے ہیں بڑے مشہور ہیں ملت فین, یونس فین اور پیلس فین. میرے ان کی ساتھ رشتہ داری ہے. مسجد میں گیا, مغرب کا وقت تھا, نماز پڑھ رہے تھے.
ایک امام تھا تو پیچھے 8 آدمی تھے صرف. میں بھی جا کے کھڑا آ گیا, اس نے اپنی نماز ادا کی, بعد میں نے نماز ادا کی. میں نے پوچھا حضرت صاحب کی وجہ ایڈا وڈا تہاڈا پنڈ کروڑاں ارباں پتی بندے تے مسجد بندے صرف 8 نے؟ آندا حضرت صاحب آدمی کو آتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ ایسا کریں قرآن اور حدیث کا درس دیا کریں. کیا کہا؟ کہتا حضرت صاحب کیا بات کر رہے ہیں, حدیث تو ہے ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم میں قرآن ٹھا کر کہتا ہوں, سچا واقعہ سنا رہا ہوں. میں نے پھر جان بوجھ کر کہا, میں بولا یار ایسا کرو قرآن اور حدیث کا نا درس دیا کرو کہ لوگ مسجد کی طرف. حضرت صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن اترا تو حدیث تو ہے ہی نہیں ہے. میں نے اللہ کی قسم تیسری مرتبہ جان بوجھ کر پھر اس سے کہا, میں بولا حضرت صاحب میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا درس دیا کرو. کہتا ہے حضرت صاحب میں نے آپ سے کہا حدیث تو ہے ہی نہیں ہے, حدیث تو. اور میں نے کہا کہ تیری ماں اور باپ کا نکاح ہوا تھا, کیا کسی نے خطبہ پڑھا تھا؟ کہتا ہے صاحب خطبہ پڑھا تھا. میں نے کہا اللہ کی قسم وہ نکاح کا خطبہ قرآن میں نہیں ہے, وہ حدیث میں ہے, اور حدیث کا تو منکر ہے, اس لیے تیرے نطفے کے اندر حلال کا نطفہ نہیں ہے, تو حرام زادہ ہے. تیرے نطفے کے اندر حلال کا نطفہ نہیں ہے, تو حرام زادہ ہے. کیوں؟ تو نے میرے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے. قرآن نے تو کہا نکاح کر, بس وہ کیسے کرنا ہے قرآن میں ملتا ہے؟ قرآن میں ملتا ہے؟ اگر قرآن کی بات کر کے کہو نکاح کرو, آج عدالت میں جا کے بھاگ کے عورت لڑکی اور مرد جو لڑکا نکاح کر رہے ہیں, کیا ہماری شریعت کو وہ شریعت اس نکاح کو مانتی ہے؟ اور نہیں مانتی. اگر وہ عدالت میں جا کر نکاح کرتا ہے وہ نکاح نہیں ہے, وہ زنا ہے. کیوں نے تو نے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے؟ کیوں؟ جو عدالت کے اندر نکاح ہوتا ہے اس نے نبی کی حدیث کو چھوڑا ہے, اور نبی کی حدیث کہتی ہے کہ عورت کا ولی ہونا ضروری ہے. اگر ولی نہیں ہے باطلون باطلون باطلون, اس کا نکاح باطل ہے. جتنے مرضی دلائل لے کے آ جو, میرے نبی نے کہہ دیا جس کا ولی نہیں ہے اس کا نکاح ہی نہیں ہے. عدالت میں جو نکاح کیا جاتا ہے اللہ کی قسم وہ زنا ہے. اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا. اور اللہ کے بندو, میری اور آپ کی نماز نبی کی حدیث سے شروع ہوتی ہے اور نبی کی حدیث پہ ختم ہوتی ہے. اور نماز کے اندر جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور جس کے اوپر عمل ہوتا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کی حدیث ہے. جس کے اوپر سب سے عمل نماز کا دن ہوتا ہے وہ نبی کی مقدس حدیث ہے. قرآن بھی لا ریب ہے, میرے نبی کا فرمان بھی لا ریب ہے. اگر قرآن بے عیب ہے میرے اور آپ کے نبی کا فرمان بھی. اگر قرآن محفوظ ہے اللہ کی قسم میرا نبی کا فرمان بھی محفوظ ہے. اور قرآن کی سمجھ نہیں لگتی کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو میرے نبی کی حدیث کو پڑھنا پڑے گا. ہم نے تو قرآن کو قرآن ماننا ہی تب ہے جب میرے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے. ہم نے تو قرآن کو ماننا ہی تب ہے. بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جبریل علیہ السلام آئے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, سوال جواب ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی جی انسان کیا چیز ہے, ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے حدیث سنی ہوگی نا, حدیث سنی ہوگی آپ کی. اور جب جبریل چلے گئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ دیہاتی سے آیا تھا, بال بکھرے ہوئے تھے, سفر سے آیا ہوا تھا. ہم نے کو سمجھا کوئی مسافر ہوگا. جب وہ چلے گئے تو کائنات کے امام نے کہا ابو بکر عمر آپ کو پتہ یہ کون تھا؟ نہیں یہ جبریل تھے. سوال جواب ہو رہے ہیں اللہ کے نبی سے, اور اللہ کے نبی آگے سے جواب دے رہے ہیں. ان حدیث کو آپ غور سے پڑھیں, نقطہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے جبریل کدھر بھیجا؟ نبی کی طرف, اور نبی سے سوال جواب ہو رہے ہیں, صحابہ سن رہے ہیں, نبی ان کی تصدیق کر رہے ہیں, وضاحت کر رہے ہیں. اگر وہی چیز جبریل ڈائریکٹ لے کے آ جاتا تو کسی نے ماننا تھا؟ آپ بتاؤ ذرا. وہ قانون تب بنا تھا جب میرے نبی نے اس کے اوپر مہر لگائی تھی.
اگر جبریل آ کر زمین کے اوپر کہے اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے ہم نہیں مانتے, ہم نے مانا ہی تب ہے جب میرے اور آپ کے نبی نے فرما دیا کہ جبریل نے یہ بات کی ہے اور اللہ کے نبی نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے, ہم نے مانا ہی تب ہے. یہ تھوڑی میرے نبی کی اور آپ کے نبی کی عظمت ہے, تھوڑی عظمت ہے. جبریل تو نبی کے پاس آ رہا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر عمر یہ تو جبریل سامنے فرشتہ ہے, تو تب ان کو پتا چلا ہے. آج جس کو دیکھو اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں, صحابی کو پتہ نہیں چل رہا, کائنات کے ماں فرما رہے ہیں کہ یہ جبریل ہے. ابو بکر عمر جیسے وقت کے ولی پاس موجود, ان کو پتہ ہی نہیں چلا, تو جب نبی نے فرمایا تب ان کو پتا چلا. تو میرے دوستوں بزرگوں, قرآن جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے نبی کی حدیث ضروری ہے. اس کے بغیر ہم اور آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. ایک چھوٹی سی بات ہے کر کے جا چاہوں گا, 10 منٹ ہو گئے ہیں. منکرین حدیث جو نبی کی حدیث کا انکار کرتے ہیں, آپ یقین کریں کہ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں, ان کے ویڈیو کلپ بھی موجود ہیں اور ان کی کتب بھی موجود ہیں, وہ کہتے ہیں جی قرآن تو آیا ہمارے پاس, حدیث تو ختم ہوگی. حدیث تو کم از کم 250 سال بعد میں لکھی گئی ہے, 250 سال بعد میں لکھی گئی. اب جب ایسی باتیں سامنے آتی ہیں نا, کیونکہ ہم اتنے ذکر و ذکار تو کرتے نہیں, ہمارے اوپر اکثر شیطان کا غلبہ رہتا ہے, تو وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے یار بات ہے اس کو ویسے ہی کر رہی ہے. 250-300 سال بعد حدیث لکھی گئی ہے, لیکن اللہ جانتا تھا, اللہ کو پتا تھا کہ بدبخت آئیں گے. میرے اور آپ کے نبی کی پشین کو موجود ہے کہ لوگوں ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگ کہیں گے جو قرآن کے اندر ہے وہ قرآن کے اندر ہے, جو قرآن جس کو حلال کہتا ہے وہ حلال ہے, جس کو قرآن کہتا ہے حرام ہے وہ حرام ہے. لوگ میری باتوں سے انکار کر دیں گے. یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی موجود ہے کہ لوگ میری بات کا یعنی حدیث کا انکار کریں گے. اب آپ دیکھیں, اللہ کو تو پتا تھا نا کیسے بدبخت لوگ آئیں گے. ایک ذرائع میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے, ایک ذریعہ بس, ایک سڑک, ایک طریق جس کو بولتے ہیں, ایک کڑی میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. بڑے ذوق شوق سے آپ سن رہے ہیں, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سرور آئے گا, لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے بیان بھی نہیں کیا ہوگا. آپ بڑے غور سے سنیں ذرا کہ جب محدثین نبی کی حدیث کو اکٹھا کر رہے تھے اور لکھا ہے کہ اپنے وقت کے جو 400 سے زائد محدثین تھے, 400 سے زیادہ محدثین تھے, اور وہ نبی کی باتوں کو اکٹھا کر رہے تھے, اور 400 محدثین کا ایک ہی مرکز تھا, اور وہ مرکز تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی چاروں طرف سے محدثین لگے ہوئے تھے نبی کی باتوں کو جمع کرنے کے لیے, اور جن ذرائع سے مل رہی تھی وہ ذرائع بھی نوٹ کر رہے تھے. یہ کس واسطے سے ہم تک پہنچ رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کب رخصت ہوئے؟ 11 ہجری کو. کب رخصت ہوئے؟ جب 11 ہجری کو رخصت ہوئے تو اللہ کے نبی کے پاس 22 سال کا شاگرد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. کائنات کے امام کا شاگرد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں. عمر کتنی ہے؟ 22 سال. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. پیچھے کون رہ گئے جی؟ پیچھے کون رہ گیا؟ عبداللہ ابن عمر شاگرد ایک رہ گیا. ایک شاگرد کی بات سنا رہا ہوں میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 73 ہجری کے اندر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, اور عبداللہ ابن عمر کا شاگرد امام نافع رحمہ اللہ 44 سال ان کی عمر ہے, وہ موجود ہے. اللہ کے نبی دنیا رخصت ہو گئے, عبداللہ ابن عمر موجود ہے. عبداللہ ابن عمر دنیا سے رخصت ہوتے, شاگرد امام نافع رحمہ اللہ موجود ہیں. اللہ کے نبی کی بات کس نے سنی؟ عبداللہ ابن عمر نے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات سن کے آگے کس کو بتائی؟ امام نافع رحمہ اللہ کو. جتنی سمجھ لگ گئی بزرگوں کو. یہ ایک کڑی بتا رہا ہوں صرف کہ دیکھو اللہ نے کیسی مضبوط چین قائم کی تھی, بہت مضبوط, جس کو آج تک توڑ نہیں سکا. امام نافع رحمہ اللہ 117 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, تو امام نافع کا شاگرد امام مالک بن انس 26 سال کا موجود ہے. امام نافع رحمہ اللہ
117 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو امام نافع کا شاگرد امام مالک بن انس رحمہ اللہ موجود ہے. عمر کتنی ہے؟ 26 سال. اب اللہ کے نبی کی بات امام مالک تک پہنچ چکی ہے. امام مالک رحمہ اللہ 179 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. 179 ہجری اور 29 سال یعنی 29 سال کا شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ موجود ہے. امام مالک 179 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. 29 سال کا شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ موجود ہے. نام تو سنے گا نہیں سنے آپ نے؟ امام شافعی رحمہ اللہ 204 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. امام شافعی 204 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. 37 سال کا شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موجود ہے. 37 سال کا شاگرد. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی مقدس بات عبداللہ بن عمر کو پہنچی. عبداللہ بن عمر سے امام نافع کو پہنچی. امام نافع سے بات امام مالک بن انس کو پہنچی. امام مالک بن انس سے بات امام شافعی رحمہ اللہ کو پہنچی. پہنچی کہ نہیں پہنچی جی؟ امام شافعی رحمہ اللہ 204 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 37 سال کا شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موجود ہے. آگے امام احمد بن حنبل تک بات پہنچ گئی ہے جی. آپ آگے چلتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 241 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں 48 سال کا شاگرد امام بخاری رحمہ اللہ موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل کے شاگرد کون تھے؟ امام بخاری رحمہ اللہ. عمر کتنی ہے؟ 48 سال. نبی کی بات امام بخاری تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ امام بخاری رحمہ اللہ 256 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اور امام بخاری کا 54 سال کا شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ موجود ہے. سبحان اللہ. بات کہاں تک پہنچی جی؟ امام مسلم تک. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوتے تھے 54 سال 54 سال کا شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ موجود ہے. اور امام مسلم رحمہ اللہ 261 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو امام ترمذی جیسا 52 سال کا شاگرد موجود ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ 52 سال عمر تھی جب ان کے استاد امام مسلم رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اور بات امام ترمذی تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اللہ نے اللہ کی قسم میرے اور آپ کے نبی کی ایک ایک دا کو محفوظ کیا ہے. اللہ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے جن کے پاس نہ قرآن کا علم تھا نہ حدیث کا تھا. اسم اور جال کا علم دیا اللہ نے. اسم اور جال کا کہ چلو میرے نبی کی باتوں کو محفوظ کرو. اگر آپ سمجھتے ہیں اگر حدیث محفوظ نہیں ہے حدیث محفوظ نہیں ہے تو ثابت کرو پھر یہ 4 رکعتیں فجر کی آئی کہاں سے ہیں؟ تو قرآن کو ایک آیت پیش کر کے دکھاؤ. اگر نبی کی حدیث محفوظ نہیں ہے تو ظہر کے جو 4 فرض ہم پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ پورے قرآن میں نہیں. تو میرے دوستو بزرگوں باتیں بہت زیادہ کرنے والی ہوتی ہیں. ہم اس ایک ہی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے نبی کی حدیث کی عظمت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مال میں اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے. سب دسمانے سب دعا کراتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.